یہ بلوچ خاندان 16 جولائی سے بلوچ یکجہتی کمیٹی کی رہنما ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اور ان کے دیگر ساتھیوں کی رہائی کے لیے پریس کلب روڈ پر پولیس فیسیلیٹیشن سینٹر اسلام آباد F6 کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں۔ احتجاج کا آغاز نیشنل پریس کلب کے باہر سے ہوا، تاہم مظاہرین کو وہاں سے ہٹا دیا گیا، جس کے بعد یہ احتجاج پریس کلب روڈ پر پولیس فیسیلیٹیشن سینٹر کے سامنے منتقل ہو گیا، لیکن ابھی تک کوئی بھی حکومتی نمائندہ ان سے ملنے نہیں آیا۔ حتی تک انتظامیہ کی جانب سے مظاہرین کو احتجاجی کیمپ پر ٹینٹ لگانے بھی نہیں دیا جا رہا۔ احتجاج میں شریک ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کی بہن نادیہ بلوچ کا کہنا ہے کہ ان کے پرامن احتجاج کو مسائل کا سامنا ہے۔ پہلے شروع کے جو 3 دن تھے، ہم اسلام آباد پریس کلب کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے شدید بارش میں اور گرمی میں، لیکن ہمیں چوتھے دن وہاں سے مجبوراً اور بائی فورس اٹھایا گیا اور ہم مجبوراً یہاں پہ آئے ہیں۔ یہاں ہمیں سڑک پہ ہم نے ہونا دھرنا جاری رکھا، لیکن پچھلے 26 دنوں سے مختلف طریقوں سے ہمیں اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں ہراساں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ جبری گمشدگیوں کے خلاف مختلف احتجاجی تحریکوں کا حصہ رہی ہیں۔ انہیں 22 مارچ 2025 کو کوئٹہ میں احتجاج کے دوران گرفتار کیا گیا۔ ان پر دہشت گردی، عوام کو اکسانے، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے اور امن و امان میں خلل ڈالنے جیسے سنگین الزامات عائد کیے گئے تھے، جس کے بعد سے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ تاحال بند ہیں۔ احتجاج کرنے والے ان بلوچ خاندانوں کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر مہرنگ ان کی ایک مؤثر آواز تھیں۔ ان کا جرم صرف اتنا ہے کہ وہ جبری طور پر لاپتہ کیے جانے والے افراد کے لیے آواز اٹھا رہی تھیں۔ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ جو ہم لوگوں کی آواز تھی، جو ہم لوگوں کی دکھ سمجھتی تھی، جو ہم لوگوں کی آواز بنتی تھی۔ ہم لوگ پہلے 2023 کو ہم یہاں پر مہرنگ کے ساتھ آئے تھے، 2025 میں اب ہم مہرنگ کے لیے آئے ہیں۔ مہرنگ کو سیاست نے لاپتہ کی ہے، مہرنگ بلوچ کی والد کو بھی مار کے پھینک دیا گیا ہے۔ احتجاج میں سائرہ بلوچ بھی شامل ہیں، جو اپنے بھائی اور کزن کی بازیابی کے لیے یہاں آئی ہیں، مگر ان کا کہنا ہے کہ ان کی بات سننے والا کوئی نہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں تصویر میرے بھائی اور کزن کی ہے، جنہیں آج سے 7 سال پہلے 31 اگست 2018 کو نوش کی جو بلوچستان کا ایک علاقہ ہے، وہاں کے مشہور پکنک پوائنٹ سے حراست میں لیا گیا تھا اور پھر ان کی گرفتاری ظاہر ہوئی CTD اور فورسز کے نام سے۔ ان کی گرفتاری تو ظاہر ہوئی، لیکن اس کے بعد سے آج تک انہیں نہ کسی عدالت میں نہ کسی جیل میں پیش کیا گیا ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ وہ کہاں کس حال میں ہیں، ان کا جرم کیا ہے کہ انہیں اس طرح سے گمشدہ رکھا گیا ہے۔ سائرہ کی طرح دیگر بلوچ خاندانوں کی خواتین، نوجوان، بزرگ اور بچے بھی اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے پرامن احتجاج کر رہے ہیں۔ میرا شوہر لاپتہ ہے، مٹا خان مری 6 سال ہو گیا لاپتہ ہے۔ ہمارا بندہ قصوردار ہے، ہاں قصوردار ہے، عدالتوں میں پیش کرو۔ ڈاکٹر مہرنگ، بی براک، بیبو، گلزادی، شاہ جی، یہ سب آواز تھا ہمارا، اب سب سرکار کے حوالے پہ۔ ابھی ہم کیا کروں گے، کہاں جاؤں گے؟ اسلام آباد میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کا یہ کوئی پہلا احتجاج نہیں، اس سے پہلے بھی کئی بار احتجاج کیے جا چکے ہیں۔ 2023 میں مہرنگ بلوچ نے تربت سے اسلام آباد تک مارچ کیا، جس میں ریاست کی جانب سے سخت رویہ اختیار کیا گیا، وہیں مظاہرین کو لاٹھی چارج کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق بلوچ گمشدہ افراد کے لواحقین کو پرامن اجتماع اور اظہار کی آزادی کے حق سے محرومی کی قیمت چکانی پڑ رہی ہے۔ لوگوں کی آوازوں کو دبایا نہیں جا سکتا، نہ ہی ان کے بنیادی حقوق چھینے جا سکتے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی حالیہ رپورٹ میں یہ واضح لکھا ہے کہ جبری گمشدگیاں پاکستان کے بین الاقوامی قوانین کے تحت فرائض کی سنگین خلاف ورزی ہے، جن میں بین الاقوامی میثاق برائے شہری اور سیاسی حقوق ICCPR بھی شامل ہے، جس پر پاکستان دستخط کر چکا ہے۔ آئینی تحفظات کے باوجود عدلیہ اکثر اوقات سیکیورٹی اداروں کو جواب دہ ٹھہرانے میں ناکام رہی ہے۔ ریاست کے نزدیک یہ موضوع حساس ہے، لیکن سوچ اس مسئلے پر پہلے بھی آواز اٹھاتا رہا ہے، کیونکہ یہ معاملہ انسانی حقوق کا ہے۔ جب بات جبری گمشدگیوں کی آئے اور ان کے اعداد پر نظر ڈالیں تو ہیومن رائٹس واچ کے مطابق 2011 سے 2024 تک 8,463 لوگ مسنگ ہیں، جبکہ پاکستان کمیشن آف انکوائری آن انفورسڈ ڈس اپیرنس کے مطابق 10,078 لوگ گمشدہ ہیں، جن میں 3,485 خیبر پختونخوا اور 2,752 بلوچستان سے ہیں۔
لیکن وائس آف بلوچ مسنگ پرسنز کے مطابق جبری گمشدگیوں کے تقریباً 7,000 کیسز تو صرف 2004 کے بعد ریکارڈ ہوئے ہیں۔ 25 سالہ سمی دین بلوچ، جو بلوچ یکجہتی کمیٹی کی رہنما اور وائس فار مسنگ پرسن کی جنرل سیکریٹری ہیں، اپنے والد دین محمد بلوچ کی گمشدگی کے خلاف آج بھی آواز بلند کر رہی ہیں۔ سمی کو رواں برس مارچ میں 2 بار گرفتاری کا سامنا کرنا پڑا، جس میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی اور دوسری بار MPO آرڈیننس کے تحت انہیں 30 دن حراست کا سامنا رہا۔ سمی کا کہنا ہے کہ جبری گمشدگی کے بہت سے افراد کو ماورائے عدالت قتل بھی کیا گیا ہے۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کی تنظیم ہے جو کہ 2009 سے بلوچستان میں جبری گمشدگی کے کیسز رپورٹ کر رہی ہے۔ ان کے مطابق ابھی تک جو ہے 8,000 سے زائد کیسز ابھی تک انہوں نے حکومت کو فراہم کیے ہیں جو بلوچستان میں جبری طور پر گمشدہ ہوئی ہیں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی نے صرف گزشتہ 6 مہینوں سے جو بلوچستان میں جبری گمشدگیاں ہوئی ہیں ان کی ہیومن رائٹس کی رپورٹ آئی ہے، جن میں صرف جنوری سے جون کے مہینے تک 752 لوگ جبری طور پر لاپتہ کیے جا چکے ہیں، اور ان میں 117 وہ کیسز ہیں جن کو ماورائے عدالت قتل کیا جا چکا ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈپٹی کمشنر عرفان نواز میمن کو ہدایت دی ہے کہ نیشنل پریس کلب کے باہر دھرنا دینے والے مظاہرین سے مذاکرات کیے جائیں اور دھرنے کا پرامن اختتام یقینی بنایا جائے۔ یہ ہدایت F6 کے قریب واقع پیٹرول پمپ کی انتظامیہ کی جانب سے دائر کردہ درخواست پر سماعت کے دوران دی گئی، جس میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ لاپتہ بلوچ افراد کے لواحقین کے جاری احتجاج سے ان کے کاروباری معاملات متاثر ہو رہے ہیں۔ عدالتی حکم کے بعد اسسٹنٹ کمشنر ماہین حسن نے دھرنا کیمپ کا دورہ کیا اور ان کے تحفظات اور مطالبات سننے کے بعد یہ کہا کہ اگر مظاہرین احتجاج ختم نہیں کرتے تو انتظامیہ ان کو احتجاج کے لیے سنجانی میں متبادل جگہ فراہم کرے گی۔ تاہم مظاہرین نے احتجاج ختم کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ اگر متبادل جگہ فراہم کرنی ہے تو ان کو واپس پریس کلب کے باہر ہی جانے دیا جائے جہاں وہ پہلے پرامن احتجاج کر رہے تھے اور انہیں پولیس نے وہاں سے ہٹا دیا تھا۔ اسلام آباد میں جاری بلوچ خاندانوں کے احتجاج پر انتظامیہ کی جانب سے خاموشی پر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اسلام آباد میں جاری اس احتجاجی کیمپ پر عمران خان کی بہن علیمہ خان، HRCP کی وائس چیئرمین منیز جہانگیر، سابق سینیٹر فرت اللہ بابر، محسن داور سمیت مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات نے جا کر اظہار یکجہتی کیا۔ جو مطالبات کبھی ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے تھے، آج ان کی غیر موجودگی میں وہی مطالبات نادیہ بلوچ بھی لے کر احتجاج میں شریک ہیں۔ تو ہمارے 2 ہی مطالبات ہیں۔ پہلا مطالبہ یہی تھا کہ میری بہن ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور ان کی ساتھیوں کو رہا کیا جائے اور ان کے خلاف جتنے بھی جھوٹے FIRs ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور دوسرا مطالبہ یہی ہے کہ بلوچستان میں پچھلے 6 مہینوں سے جبری گمشدگیوں اور فیک انکاؤنٹر میں اضافہ ہوا ہے، ان کو ختم کیا جائے۔ گو کہ حکومت کا کوئی بھی نمائندہ اس احتجاج کرنے والوں سے نہیں ملا، لیکن انسانی حقوق کی کارکن اور وکیل ایمان مزاری احتجاج میں شرکت کر کے اپنی آواز بلند کر رہی ہیں۔ مارنگ کی جو پرسیکیوشن ہو رہی ہے، چاہے وہ قانون کے ذریعے ہو یا ان کی فیملی کے سرویلنس کے ذریعے ہو، اس کا مقصد یہی ہے کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور BYC جو کہ ایک پرامن موومنٹ ہے، اسے یہ پیغام دینا کہ پرامن ڈسینٹ کی کوئی جگہ نہیں ہے پاکستان میں، اور ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو سزا صرف اس لیے دی جا رہی ہے کیونکہ بلوچستان میں وہ بلوچستان کی عوام کی حقیقی آواز ہے، ان کی نمائندہ ہے، اور وہ ان کی فریاد اسلام آباد لے کر آتی ہیں، وہ ان کی فریاد پہنچاتی ہے پوری دنیا میں، تو ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو اس چیز کی سزا دی جا رہی ہے۔ اگر آپ بلوچستان ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ دیکھ لیں جو MP آرڈر پر تھا کہ جی انہوں نے MP آرڈر کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، ہائی کورٹ نے انہیں اسی ایگزیکٹو کے پاس واپس بھیج دیا جن کے ذریعے انہیں پہلے MPO کے تحت ڈیٹین کیا گیا تھا، تو یہ بھی ہائی کورٹ کی طرف سے ایک ایبڈیکیشن آف رسپانسبلٹی تھی، اور بلوچستان ہائی کورٹ کا اپنا پریسیڈنٹ موجود ہے جس کے تحت انہوں نے لوگوں کو MP آرڈر سیٹ اسائڈ کر کے ان کے ریلیز کے آرڈرز دیے ہوئے ہیں۔ انتظامیہ اور منتخب نمائندگان کی لا تعلقی ان بلوچ شہریوں کے حوصلے پست نہیں کر سکی۔ وہ آج بھی پرعزم ہیں کہ جب تک ان کے مطالبات نہیں مانے جاتے وہ اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔